فرمایا پیغمبر اسلام نے ایما امرأۃ رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع تريد به صلاحا الا نظر اللہ الیہا، کوئی خاتون شوہر کے گھر میں ایک چیز جو ہے یہاں سے وہاں کر دیتی ہے، اٹھا لیتی ہے وہاں سے، مثال گھر کی صفائی کے لیے، گھر کی اصلاح کے لیے، گھر کو مرتب کرنے کے لیے چیزیں اٹھا لیتی ہیں، بسترے اٹھا لیے، برتن اٹھا لیے، ان کو مرتب کر دیا، یعنی اتنا کام کوئی چیز اٹھا لیتی ہے، خداوند اس کے عوض چونکہ گھر کی اصلاح چاہی ہے، خداوند اس خاتون کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی خداوند رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، یعنی خداوند رحمت فرماتا ہے اس خاتون پہ، چونکہ اس نے وہاں سے گھر کو مرتب کیا ہے۔ اور فرمایا وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ، جس پر خداوند نظر رحمت فرمائے خداوند پھر اسے عذاب نہیں دیتا۔ شوہر کے گھر میں چیزیں اٹھانے کے عوض وہ عذاب سے بچ سکتی ہے۔ فقالت ام سلمہ، یہاں حضرت ام سلمہ نے چھوٹی سی بات کہی پیغمبر اسلام سے، رسول کا کس طرح سے ہے، تو شاید ام سلمہ نے تصور کیا کہ یہ چیزیں کم ہیں، تو سوال یا رسول اللہ ذهب الرجال بكل خیر، تمام نیکیاں تو مردوں کے لیے ہیں، ساری خوبیاں مردوں نے لی ہیں، فأي شيء للنساء المساکین، مسکین عورتوں کے لیے کیا ہے؟ یعنی شاید ان کی نظر میں یہ چیز جو ہے جو پیغمبر صاحب نے بیان کی کہ خداوند نظر رحمت فرماتا ہے کہ اور زیادہ ثواب کی شاید امید تھی، کہا کہ مسکین اور خواتین کے لیے کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا قال بلا، سنیں ثواب اور بھی ہیں، اذا حملت المرأة، جب خاتون حاملہ ہو جاتی ہے، جب خاتون حاملہ ہو جاتی ہے، کانت بمنزلت الصائم القائم المجاہد، یہ خاتون جب تک حاملہ ہے روزہ دار و شب زندہ دار مجاہد کی مانند ہے۔ تین چیزیں ہیں اس مجاہد میں، یہ اولا مجاہد ہے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد میں ہے، دوسرا دن کو روزے سے اور رات کو شب زندہ دار عبادت سے، ایسے مجاہد کی مانند ہے، اسے اس قدر ثواب ہے۔ بنفسہ و مالہ فی سبیل اللہ، وہ مجاہد جو شب زندہ دار بھی ہے اور دن کو روزے دار بھی ہے، وہ اپنی جان و مال سے اسلام کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس حاملہ خاتون کا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے جس طرح اس مجاہد کو۔ اب مجاہد کے ثواب کے بارے میں آ جائیں تو پھر الا ماشاءاللہ، اور یہ حمل کے دوران فَإِذَا وَضَعَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ، جب بچہ جن لیتی ہے، جنتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے وضع حمل کرتی ہے، تو فرمایا کہ اس قدر اجر ہے اس خاتون کے لیے، مَا لَا تَدْرِي مَا هُوَ لِعَظَمِهِ، اس قدر ثواب ہے کہ جس کی عظمت کا یہ خاتون اندازہ نہیں کر سکتی ہے، بہت زیادہ۔ فَإِذَا أَرْضَعَتْ، جب یہ خاتون دودھ پلاتی ہے، جو اصل شاہد مثال تھی وہ یہ ہے کہ فَإِذَا أَرْضَعَتْ، جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اب دودھ کی اہمیت یہ ہے، كَانَ لَهَا بِكُلِّ مِصَّةٍ، ہر دفعہ جب بچہ چوستا ہے، ہر دفعہ جب بچہ ماں کے پستان سے چوستا ہے دودھ، ہر دفعے کے عوض فرمایا کَعِدْلِ عِتْقِ مُحَرِّرٍ مِّن وَلْدِ اسماعیل، فرزندان اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب، ایک غلام ہر ایک بار چوسنے پہ خداوند اس قدر ثواب عنایت فرماتا ہے۔ تو خواتین کے لیے واقعا مشکل ہے کہ باوضو بچوں کو دودھ پلائیں، اگر باوضو دودھ پلائیں تو پھر کتنا ثواب ہوگا، جب خالی دودھ پلانے میں ایک بار جب بچہ چوستا ہے، فرزندان اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ہے، ثواب ہے، اب کتنی بار کتنی مرتبہ یہ بچہ جو ہے چوستا ہے،
اگر باوضو اس قدر اجر ہے تو ماؤں کو چاہیے ایک وضو کریں، باوضو بچوں کو دودھ پلائیں. اس کی تاثیر 100% ہے بچوں کی تربیت میں. 100% باوضو آپ بچے کو دودھ پلائیں، حتماً یہ بچہ کامیاب ہوگا. فَإِذَا فَدَخَلْ مِنْ رِضَاعِهِ، جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے، 2 سال مکمل ہو، جب 2 سال تک 9 مہینے تک جو ہے مجاہد شب زنددار روزہ دار کا ثواب، اور 2 سال تک جو ہے اس قدر اجر ان کے لیے کہ فرزندان اسماعیل میں سے ہر دفعہ غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، ہر چوسنے کی آواز بچے کے. فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ رِضَاعِهِ، جب یہ ماں دودھ پلانے فارغ ہو جاتی ہیں، رضاعت ختم ہو جاتی ہے، دودھ کی مدت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ضَرَبَ مَلَكٌ كَرِيمٌ عَلَى جَنبِهَا، ایک فرشتہ آتا ہے اور اس خاتون کی پہ جو ہے اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اور پھر کہتا ہے استأنف العمل فقد غفر لك، اب نئے سرے سے اچھے اعمال انجام دو، خدا نے تجھے بخش دیا ہے، انہیں گزشتہ تمہارے گناہ معاف ہو چکا، آئندہ اچھے اعمال انجام دے. اس قدر اجر ہے کیونکہ دودھ مہم ہے. ماں اپنا دودھ پلائے بچے کو، یہ مہم ہے. ثواب اس وجہ سے ہے کیونکہ بچے کی تربیت میں بہت مؤثر ہے. تو احادیث بہت زیادہ ہیں کہ جو ہے ناسبی خاتون سے کبھی دودھ نہ پلائیں اپنے بچے کو. جو دشمن اہل بیت ہے کوئی خاتون، اس کا حدیث میں ہے کہ اس سے عیسائی اور یہودی عورت بہتر ہے کہ وہ دودھ پلائے، کوئی ناسبی دودھ نہ پلائے. کوئی احمق حتیٰ کہا کہ احمق خاتون کا دودھ نہ پلائے اپنے بچے کو. احمق ہے تو اس دودھ کی تاثیر میں بچہ بھی احمق ہو جاتا ہے، بے وقوف ہو جاتا ہے. تو بے وقوف مائیں جو ہے نہ ڈھونڈیں یا دھائی نہ ڈھونڈیں کہ وہ آ کر دودھ پلائے ہیں اپنے بچے کو. فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَأَخَذَتْ فِي رِضَاعِهِ، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ جب ماں بچہ جنے اور دودھ پلانا شروع کر دے، وَأَخَذَتْ فِي رِضَاعِهِ، تو پھر فَمَا يَمِسُّ الْوَلَدُ مِسَّةً مِّن لَبَنِ أُمِّهِ، جتنی بار بچہ ماں کے سینے سے دودھ چوسے، إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا نُورًا سَاطِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر بار کے لیے خداوند متعال قیامت کے دن ایسا نور قرار دے دیتا ہے. اس خاتون کے سامنے وہ نور ہوگا کہ یعجب من رآہا من الاولین، اس قدر نور ہے کہ اس نور کو دیکھنے والے اولین و آخرین میں سے جو بھی سب تعجب کریں گے. یہ کیسا نور ہے قیامت کے دن ماؤں کے لیے. وہ کتبت صائمۃ وقائمہ، یہ خاتون جو ہے اس دوران کی دودھ پلا رہی ہیں، قائمہ و صائمہ نام عمل میں لکھی جاتی ہے. قائمہ یعنی جس نے شب زندداری کی ہے، رات پر عبادت کی ہے. صائمہ یعنی جس نے سارا دن روزہ، ہر دن روزہ، یہ ثواب ان کے لیے ہے. فَإِذَا فَطَمَتْ وَلَدَهَا قَالَ الْحَقُّ جَلَّ ذِكْرُهُ، جب بچے کا دودھ چھڑا لیا جاتا ہے، 2 سال مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر خداوند فرماتا ہے ایھا المرأة، اے خاتون، خداوند فرماتا ہے، خطاب ہے اس خاتون سے، قد غفرت لک، میں نے تجھے بخش دیا، ما تقدم من الذنوب، جتنے تمہارے گزشتہ گناہ تھے بخش دیا ہے میں نے. فاستأنف العمل، نئے سرے سے عمل شروع کریں، گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب اگر اعمال باقی ہیں تو بجا لائیں، تمام جرائم معاف ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہیں. اب جو قرضے ہیں اعمال کے وہ انجام دیں اور نئے سرے سے. دودھ کی اہمیت
بچے کے لیے کس قدر ہے کہ آخری 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ حدیث میں اب فتویٰ فقہا سے پوچھیں، میں حدیث عرض کروں کس قدر اہمیت ہے، کیونکہ یہ فقہی اعتبار سے بھی مسئلہ ہے، تو اگر ایک فقہی مسئلے کے عمل نہ کریں فتویٰ ان سے پوچھیں کس طرح جائز ہے یا نہیں ہے۔ حدیث بھی اس طرح سے یہ اس سے دودھ کی اہمیت اور بچے کی تربیت کی اہمیت اور بچے کی اہمیت اس کا آپ اندازہ کریں گے۔ فرمایا حضرت آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي وترضعه وهي تشهد وهي تشهد، کوئی اشکال نہیں ہے کہ ماں نماز میں بچے کو اٹھا لے، ماں نماز پڑھتی ہے، نماز کے دوران اپنے بچے کو اٹھائے رکھیں، نماز پڑھیں، اور جب تشہد پہ بیٹھیں بچے کو دودھ بھی پلائیں۔ یعنی اس قدر بچے کی اہمیت کہ جب تشہد پڑھیں آپ بچے کو دودھ بھی پلا کے سینے میں رکھیں، بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ فرمایا لا بأس، کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب یہ حدیث میں ہے، اب جو فقہی مسئلہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ لا بأس ان تحمل المرأة، خاتون اپنے بچے کو اٹھائیں، وہی تصلی، جبکہ وہ نماز پڑھتی نماز میں بچے کو اٹھائیں، یعنی اس قدر بھی کہ آپ کی نماز ختم ہونے تک اسے نہ رلائیں، اٹھا لیں۔ حضرت پیغمبر اسلام کے بارے میں ہے کہ نماز کے دوران ایک بچی کو اٹھا لیتے تھے، نماز کے دوران جب رکوع و سجود کے وقت انہیں زمین پہ بٹھا لیتے تھے، پھر جب قیام میں آ جاتے تھے واپس اٹھا کے قیام میں آ جاتے تھے۔ یعنی بچہ اس قدر مہم ہے، اور ماؤں کو چاہیے کہ بہت زیادہ خیال رکھیں کہ نماز تہجد آپ کی نماز ختم ہونے تک بچہ اگر روتا رہے، قسم ابو الفضلی ہے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ پیغمبر اسلام نماز کو مختصر فرماتے تھے۔ جب اصحاب نے سوال کیا کہ نماز مختصر ہو گئی، کہا بچے کی آواز نہیں ہے ہمارے کان میں، بچہ رو رہا تھا، اس لیے نماز مختصر کی، جلدی جب بچے کو بہلا دیں۔ اس قدر اہمیت ہے، تو امام راحل نے جب فرمایا اس خاتون سے کہ میں حاضر ہوں کہ اپنی عمر کی عبادتیں تمہیں دے دوں، اس بچے کو بہلانے کا ثواب تم مجھے دے دیں، بچے کو بہلانے کا ثواب مجھے دے دیں، اس قدر اہمیت ہے۔ دوسری حدیث آقا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، ان کا ایک بھائی ہے علی ابن جعفر، ساتویں امام کا بھائی، انہوں نے اپنے معصوم بھائی سے سوال کیا۔ ان کا روایت ہے سألتہ عن المرأة، ایک اس عورت کے بارے میں نے سوال کیا ساتویں امام سے کہ تکون فی صلاة الفریضہ، وہ واجب نماز پڑھ رہی ہے، یہ خاتون واجب نماز صلاۃ یومیہ واجب نماز پڑھ رہی ہے، وَوَلَدُهَا إِلَى جَنْبِهَا يَبْكِي، اس کا بچہ اس کے ساتھ ہے اور رو رہا ہے، یہ خاتون نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ بچہ رو رہا ہے، وَهِيَ قَاعِدَةٌ، اور وہ خاتون بیٹھی ہے، هَلْ يَصْلَحْ لَهَا أَن تَتَنَاوَلَ، کیا اس خاتون کے لیے روا ہے، جائز ایک بچے کو اٹھایا، وہ بیٹھ گئی ہے نماز سے، بیٹھ گئی ہے، اب بچہ بغل میں ہے کہ اسے اٹھا لیں، فَتُقْعِدَهُ فِي حَجْرِهَا، پھر اسے اپنی گود میں بٹھا لیں، کیونکہ اب بیٹھ کے جب تشہد کا مقام ہے، اپنے بیٹھ کے بچے کو اٹھا سکتی ہے یا اور پھر گود میں بٹھا سکتی ہے، وَتُسْكِتَهُ، اور اسے خاموش اور آرام کر سکتی ہے، مثال اسے تھپکی دے کے، وَتُرْضِعَهُ، اور اسی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے۔ یہ سوال ہے، واجب نماز ادا کر رہی ہے اور خاتون جب بیٹھ جائے بچے کو اٹھا لیں، گود میں بٹھا لیں، اسے خاموش بھی کر دیں اور دودھ بھی پلائیں جبکہ نماز جاری ہے، تو آقا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے جواب دیا، قَالَ لَا بَأْسَ، فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو نماز جس کی اس قدر اہمیت ہے، جس قدر اہمیت ہے، اس بچے کی کس قدر اہمیت ہے، بچے کی
اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں جو پیغمبر اسلام کی سیرت میں کہ جب آقا عبداللہ حسین علیہ السلام ان کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، نماز کو طول دے دیتے ہیں، اگرچہ آقا عبداللہ حسین کا عظمت اپنی جگہ، لیکن یہ کہ بچہ مہم ہے، پیغمبر اسلام کی عظمت اس قدر ہے، اس قدر کہ انک لعلی خلق عظیم، اس مقام پہ، مقام محمود پہ، اور مقام شفاعت عظمیٰ پہ، اور مقام خاتمیت پہ فائز ہیں، اس قدر اس کے باوجود بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، بچوں کو سلام کرتے ہیں، اور بچوں کے لیے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ روایت میں نے اس دن شاید عرض کی آپ کی خدمت میں، دوستوں کو میں نے بتا دیا کہ پیغمبر گئے بچوں کے ساتھ، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، بچوں نے کہا کہ آپ کھیلیں گے ہمارے ساتھ؟ کہا کہ میں کھیلوں گا تمہارے ساتھ۔ پیغمبر ان کے ساتھ کھیل میں لگ گئے، کھیلنے میں لگ گئے۔ ادھر اذان شروع ہوئی، نماز کا وقت آ گیا، اصحاب مسجد میں بیٹھے ہیں کہ پیغمبر، اذان ختم ہو رہی ہے، پیغمبر نے کہا کہ پیغمبر کھیل رہے بچوں کے ساتھ، تو اصحاب نے کسی کو بھیجا جائیں پیغمبر اسلام کو لے کر آئیں۔ وہ گیا صحابی، یا رسول اللہ صاحب بیٹھے ہیں نماز کے مسجد، آپ کے انتظام، آپ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کہ بچوں کے کھیل خراب کر کے نہیں جا سکتا میں۔ اب کچھ ایک ایسا کریں کہ جو ہے تم ان سے مجھے لے لیں، کسی طرح ان کو راضی کر کے۔ کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے جیب میں اخروٹ ہے۔ فرمایا کہ تم ان اخروٹ ان کو دے دیں اور ان سے کہیں کہ میں تمہارے کھلاڑی کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اخروٹ دے دیے، پیغمبر کو خرید دیا، پھر لے کر آئے مسجد میں نماز کے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا کھیل اس طرح خراب ہم چھوڑ کے آ جائیں گے۔ یہ بچے مہم ہیں، حدیثیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، تو لہذا خواتین کے لیے بہت عظیم ذمہ داری جو خداوند تعالی نے دی ہے، بچوں کی تربیت کا دیا ہے۔